السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمایوں نگر حیدرآباد کی مسجد عزیزیہ کے صدر و خطیب نے نماز جمعہ سے قبل اپنے بیان میں قرآن شریف کی ایک آیت تلاوت کرتے ہوئے اپنے ذاتی دماغی خول سے غلط معنی بیان کر دیے۔ خطیب صاحب نے واضح طور پر ہزاروں افراد کے سامنے قرآن کی سورہ البقرہ آیت نمبر 177 کہتے ہوئے بالکل غلط حوالہ بھی دے دیا۔ جس آیت کو خطیب صاحب نے تلاوت کیا ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخاطبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ انہیں راہ پر لانا آپ کے ذمے نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں راہ پر لاتے ہیں۔ خطیب صاحب نے اس آیت کو اپنے ذاتی انداز میں پیش کرتے ہوئے فرمان الہی کے معنی بدل ڈالے۔ خطیب صاحب نے آیت میں لفظ ذمہ داری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نو پاور کہتے ہوئے، کوئی اختیار نہیں ہے کہتے ہوئے، قرآن کی آیت کی اپنی دماغی فکر سے مختلف تفسیر بیان کیے ہیں، جو امت محمدیہ کے لیے گمراہی اور فرمان الہی کی توہین کے ضمن میں آتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ قرآنی آیت کے حوالے سے بالکل مختلف اور اپنی ذاتی تفسیر بتاتے ہوئے خطیب صاحب نے حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت معین الدین چشتی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور اولیاء اکرام کے متعلق قرآن کی آیت کے نام پر من گھڑت تفسیر پیش کر ڈالی ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی، آپ کے ہاتھ میں ہدایت دینا نہیں ہے۔ You have no power for ہدایت۔ ان کو ہدایت دینا، لیس علیک ھداھم، ان کی ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ پھر کون؟ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے 177، نوٹ کر لو۔ نو پاور، نو پاور۔ پوری کائنات میں اللہ کے بعد بزرگ ترین ہستی آدم کے بیٹے، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کوئی شک نہیں، عظمت کے حساب سے سب سے ٹاپ موسٹ اللہ۔ اللہ کے بعد کائنات میں کسی کی عظمت ہو سکتی ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہو سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اتنے عظیم، اتنی عظمت والی ہستی میرے بعد نمبر 2 پوری کائنات میں، ان کو بھی میں نے کوئی اختیار نہیں دیا ہے۔ کوئی امیجن کر سکتے ہیں؟ ہم جن سے بولتے ہیں، جن کے بارے میں سنتے ہیں، وہ تو بہت بات کے لوگ ہیں۔ اللہ نے واضح طور پہ قرآن میں کہہ دیا کہ ان کو بھی میں نے کوئی اختیار نہیں دیا ہے۔ اب پھر اختیار کس کو ہے؟ ٹوٹل ہولڈ اسی کو ہے، ختم۔ خطیب صاحب نے ابھی جو آیت بیان کی اور کہا کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 177 ہے، چیک کر لو۔ ہم نے چیک کر لیا، یہ آیت 177 نہیں ہے۔ کون سی آیت ہے؟ خطیب صاحب خود ڈھونڈ کر رجوع و اصلاح کرے۔ اس آیت میں لیسا علیکا کہا گیا، جس کا مطلب آپ پر۔ خطیب صاحب نے نو پاور، کوئی اختیار نہیں جیسے من گھڑت جملے بیان کرتے ہوئے
قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے۔ جہاں جو بات نہیں ہے اسے قرآن کہہ کر گمراہ کن بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اب آ جائیں گے بڑے بڑے اولیاء، اللہ تعالیٰ ان کو کیسے چھوڑیں گے؟ فرشتوں کو نہیں چھوڑے، حضرت عیسیٰ کو نہیں چھوڑے، غوث پاک کو کیسے چھوڑیں گے؟ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو کیسے چھوڑیں گے؟ ان کو پکڑ لیں گے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہم تمام کو جمع کریں گے اور ان کو بھی جمع کریں گے جو اللہ کو چھوڑ کر پوجے جاتے تھے، اللہ کے علاوہ پوجے جاتے تھے، جن کی نیازیں ہوتی تھیں